اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین کرام اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اسی آیت کے تعلق سے ہفتہ بھر میں جہاں بھی بات ہوئی الحمدللہ بات ہوتے آ رہی ہے۔ ہر ایک بندہ اس کی دلی آرزو اور خواہش رہتی ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے۔ ولی کے معنی ہے دوست۔ ظاہر بات ہے کہ کسی بڑے آدمی کی طرف اشارہ کر کے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معمولی آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں بڑے آدمی جو ہے وہ میرے دوست ہیں، کہتے ہوئے اس کو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایمان والوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ میں ان کا دوست ہوں۔ ان کو جب ولایت ملی ہے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کفر کی تاریکیوں سے، شرک کے اندھیریوں سے ان کو نکال کر میں نور کی طرف لے چلتا ہوں۔ توفیقات صالحات کا انہیں نور مل جاتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ وہ ولایت ہے جو ولایت کی سیڑھی ہے۔ بندہ پہلا قدم جو ہے ولایت کی طرف رکھ رہا ہے، اور ولایت کی انتہا وہ ہے ورع اور تقوی۔ انسان کے اندر ورع پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ اب ورع اور تقوی کیا چیز ہے؟ پرہیزگاری ہے، بچنا بچانا ہے۔ انسان کی پوری عقل مندی احتیاط کے پہلو میں رہتی ہے۔ انسان احتیاط سے کام کرنے کو اپنی عقل مندی سمجھتا ہے، نقصان کی چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہے احتیاط کی بنیاد پر، غیر غلط باتیں نہیں کہتا ہے احتیاط کی بنیاد پر۔ تو جو احتیاط دنیا کی چیزوں میں ہوتا ہے وہی احتیاط دین کے معاملے میں۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے، سمجھیں کہ ہم ورع کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، تقوی ہمارے اندر آ گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسی بیٹھک اور ایسی مجلس ہو رہی ہے جو ناانصافی پر مجلس چل رہی ہے، فیصلے ناانصافی پر ہو رہے ہیں۔ اس مجلس میں ہمیں بلایا گیا تو اس وقت ہم وہاں جانے سے انکار صرف اس وجہ سے کیے کہ بھائی جب ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی چل رہی ہے، تو میں ایسی جگہ
بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کو ورع کہا جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک بچے کو، نوجوان ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایسے لگتا ہے کہ بڑے خاندان سے ہے، اللہ والوں کی صحبت سے استفادہ کیا ہے، بہت کچھ حاصل ہے اس کو، اس کی باتیں بھی عجیب عجیب تھی۔ تو میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ دین کا خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ دین کے اندر کامیابی و کامرانی ہمیں حاصل کرنا ہے تو ایک خلاصہ بتا دو کہ دین کا خلاصہ کیا ہے، اور مجھے یہ بھی بتا دو کہ دین کے اندر مصیبت کیا چیز ہوتی ہے، کہ کوئی چیز اندر آ جائے پھر وہ مصیبت جو ہے ہمیں دین میں کمزور کرتی چلے جائے۔ یہ دو چیزیں مجھے مختصر انداز سے بتا دو۔ تو اس بچے نے بڑی آسانی سے کہا کہ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے اندر احتیاطی پہلو، ورع جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ جب ورع پیدا ہو جائے گا، تقوی پیدا ہو جائے گا، تو دین تمہارا مضبوط سے مضبوط ہوتا چلے جائے گا۔ اور دین کے اندر مصیبت یہ ہے کہ تمہارے اندر طمع اور حرص پیدا نہ ہو۔ انسان کتنا بھی بڑا مومن ہو جائے، جب اس کے اندر طمع پیدا ہو جاتی ہے تو طمع کی وجہ سے بندہ گناہ کرنے لگتا ہے، غیر غلط باتیں دیکھنے کی طمع، سننے کی طمع، بولنے کی طمع، سوچنے کی طمع، ہر چیز کی طمع جو ہے انسان کو غلطی کی طرف لے چلتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس انتہا کو پہنچا ہوں، مجھے جو بات سمجھ میں آئی کہ تین چیزیں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہمارے اندر تقوی اور ایسا ورع پیدا ہو جائے جو ہمیں حرام سے روک لے۔ انسان صرف حرام سے رک جائے۔ اب حرام سے مطلب ہم حرام لقمے ہی سمجھیں گے، بد نگاہی یہ بھی تو حرام ہے، نگاہ کی حفاظت ہو جانا۔ اب یہاں ایک ہمیں ذہن نشین جو بات ہو گئی ہے کہ بھائی ایک بار دیکھنا تو معاف ہے، ایک بار دیکھنا معاف نہیں ہے۔ جو چیز بلا ارادتاً جو نگاہ پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے، ایک بار دیکھنے کے ارادے سے دیکھنا یہ بھی غلط ہے۔ ہم ہر چیز کو ایک ایک بار دیکھتے چلے جائیں گے تو کتنے بار ہو جائیں گے، پھر تو گناہوں کا انبار لگ جائے گا۔ بلا ارادتاً چلتے چلتے اچانک سے نظر پڑ گئی کسی غلط چیز کی طرف، وہ جو دیکھے تھے وہ معاف ہے، ارادے سے اگر ہم نے دیکھا ہے تو گناہ کیا ہے۔ تو فرمایا ورع ایسا ہو جائے، ہمارے اندر پیدا ہو جائے جو ہمیں حرام سے روک لے، تو سمجھو کہ کامیابی ہے۔ اور دوسری چیز، ہمارے اندر ایسا وقار پیدا ہو جائے جو کئی غلط چیزوں سے
بچنے کے لیے آسانی ہو جائے، ہمارا وقار اجازت نہ دیں۔ اب وقار کیا چیز ہے؟ ہماری زبان میں اس کو اسٹیٹس کہا جاتا ہے۔ کہیں بھی ہم بیٹھتے ہیں، ایک معمولی سی چائے کی ہوٹل ہے، چائے کی دکان ہے، اب لوگ جو ہے وہاں کھڑے ہو کے چائے پیتے ہیں، تو ہمارا اسٹیٹس ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم وہاں جا کے چائے پئیں۔ اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ بھائی میرا بھی تو کچھ مقام ہے نا، میں ایسی جگہ جا کے کھڑے ہو کے چائے پیوں تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اس کو وقار کہا جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر ایسا وقار پیدا ہو جائے کہ وہ وقار اسے جو ہے گناہوں کی اجازت نہ دیں۔ مسلمان ہی نہیں کہ وہ لوگ بھی جن کا مذہب صحیح نہیں ہے، وہ بھی اپنے وقار کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اسٹیٹس کو مینٹیننس کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور ہم اس وقار کو باقی نہیں رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقار کو، اس سکینت کو مسجد میں آتے ہوئے بھی باقی رکھنے کی آپ نے تاکید فرمائی ہے کہ مسجد بھی آؤ تو علیکم السکینہ، تم پہ وقار ہو، سکینت ہو، دوڑے دوڑے دھنا دھن کی آواز سے مت آؤ اندر، تیز چلو لیکن بھاگو نہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دوسری چیز مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے اندر وقار پیدا ہو جائے، اور تیسری چیز ہمارے اندر اخلاق ایسے پیدا ہو جائیں کہ کسی اور کی ذلت کی ہمارے اخلاق جو ہے اجازت نہ دیں، کسی کی تکلیف کو ہمارے اخلاق جو ہے اجازت نہ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک سامنے والا آدمی ہے، ہماری وجہ سے اس کو تکلیف ہونے والی ہے، تو بندہ وہاں زبان ہو، ہاتھ ہو، روک لیتا ہے۔ یہ مسلمان کا شیوا ہے، مسلمان کا شعار ہے، اس کے اخلاق ہیں۔ تو آج ہم ان صرف 3 چیزوں پر اپنے آپ کو پرکھیں، کیا ہمارے اندر اخلاق ایسے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، بھلے سے وہ بیوی ہو، بچہ ہو، اپنے ماتحت ہوں۔ ایسے لوگوں سے بھی ہم اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ پیر کو روکے رکھنا، یہ اونچے درجے کے اخلاق ہیں۔ اور وقار کہ گھر کے اندر بھی کوئی ہمارے ایسے کام نہ ہو کہ بچے بھی دیکھیں تو سمجھیں کہ باپ کی حالت کیوں ایسی ہے، وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مختصر انداز میں سمجھا دیا، نیکی کیا چیز ہوتی ہے، برائی کیا چیز ہوتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی آسانی سے سمجھا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی کا دوسرا نام جو ہے وہ اخلاق ہے۔ نیکی کوئی بڑی عبادت کرنا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اخلاق یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اب دیکھیے دوسروں کے کام آنا، ہر مذہب والا کہتا ہے یہ اچھی چیز ہے۔ دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنا، دوسروں کے کام آنا اور دوسروں کی تکلیفوں کا خیال رکھنا اور اپنی ذات کو گناہوں سے بچانا،
یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہر مذہب والا کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں اچھے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو نیکی کہا جاتا ہے. اچھا برائی کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. دل جن چیزوں کو برا کہے اور ان کے اندر کھٹک پیدا ہو جائے، سمجھو کہ یہی برائی ہے. بعضی مرتبہ دل تو کھٹکتا ہے لیکن ہم ان چیزوں کو جائز کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. تو اس وقت استفتی قلبک، ہمارے دل کو ہم ٹٹول لیں کہ دل ہمارا کیا کہتا ہے. ایک تابعی گزرے ہیں عبید ابن عمیر، مکہ مکرمہ کے اندر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک دن ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے. بیوی جو ہے بڑی ہی خوبصورت حسینہ اور جمیلہ تھی. تو وہ اپنے آپ کو جب آئینہ کے سامنے دیکھی تو کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا حسن دیا ہے، اگر میں کسی کو بھی جال میں پھنسانا چاہوں تو آرام سے پھنسا سکتی ہوں. تو شوہر نے کہا ہر کسی کو تو پھنسا نہیں سکتی ہے نا. تو بیوی نے کہا نہیں، میں ہر کسی کو بھی پھنسا سکتی ہوں، بتائیے آپ، آج ہم اس کو ٹرائی کر لیں گے. تو اس نے فوراً کہا وہ عبید ابن عمیر جو ہیں انہیں اگر چاہے تو پھنسا کے دے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اجازت دیں گے؟ ہاں اجازت ہے. تو نکل گئی، بن سور کے نکلی. اب جا کے پریشان حالی میں اس نے کہا کہ میں آپ سے تخلیہ چاہتی ہوں، اور قریب گئی اور کوئی مسئلہ پوچھنے کے بہانے قریب گئی، اور وہاں جا کے اس نے اپنا چہرہ کھولا اور کہنے لگی کہ میں دل سے یہ بات کہتی ہوں کہ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کے عشق نے مجھے مجبور کر دیا، اس وجہ سے میں آئی ہوں. تو عبید بن عمیر نے فوراً کہا اچھا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ کہو کہ ملک الموت آ جائیں اور اس وقت تمہاری یا میری باری آ جائے تو کیا اس وقت یہ محبت اچھی لگے گی؟ عورت خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد کہی نہیں، اچھی نہیں لگے گی. بھلے سمجھو کہ ہم نے محبت کر ہی لیا، تمہارا دل رکھتے ہوئے تمہارے عشق کا ہم نے پورا کر ہی دیا، اور میرا یا تمہارا مسئلہ ختم ہوا، اور قبر میں منکر نکیر نے آ کے سوال کیا تو یہ مسئلہ اگر چھڑ گیا تو اچھا لگے گا؟ کہنے لگی نہیں، اچھا نہیں لگے گا. تو پھر تیسرا نشتر انہوں نے کہا چلو ہم نے دنیا میں کیسا بھی کر لیا، لیکن آخرت میں جب ترازو قائم ہو جائے گا اس وقت تمہارا اور میرا مسئلہ اللہ کے سامنے آ جائے تو اچھا لگے گا؟ کہنے لگی نہیں، اچھا لگے گا. اور اس وجہ سے ہماری عبادتوں نے ہمیں جنت کا دروازہ کھلوا دیا تھا، اس وجہ سے ہم جہنم جائیں اچھا لگے گا؟ تو اب تو اس سے برداشت نہیں ہو سکا، وہ روتے ہوئے واپس چلے گئی. ایک زمانہ گزرا، شوہر جو ہے اپنی بیوی کو دیکھ کے کہنے لگا کہ میں نے بہت بڑا قصور کیا کہ جو بیوی میرے ساتھ رہ رہی تھی، ہر کام میں میرا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن آج ایسے لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، روتی ہوئی بھی زندگی گزار رہی ہے.
عبید بن عمیر نے وہ استحضار ان کے اندر جگا دیا کہ اب انہیں کہیں بھی زندگی اچھی نہیں لگ رہی تھی. تو اس کو کہا جاتا ہے تقویٰ، اس کو کہا جاتا ہے استحضار، اور اسی کو برا کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کہ ایمان جب قبول کر لیتے ہیں، اسلام قبول کیے، تمہارے اندر ایمان پیدا ہو گیا تو اندھیریوں سے تو نکل گئے ہو، لیکن اصل کامیابی کب ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ کے جو صحیح ولی ہوتے ہیں، اللہ کے صحیح دوست ہوتے ہیں، وہ تقوی والے بندے ہوتے ہیں. ہم صبح سے شام تک یہ محاسبہ کریں کہ آج دن بھر ہم نے اللہ کے خوف کے خاطر کتنے گناہ کو چھوڑا ہے. حساب کتاب تو ہونا چاہیے نا. جب صبح اٹھے تھے تو ہم نے کون سا کام ایسا کیا جو ہمارا تقوی والا کام تھا؟ ایسے ویسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا دل کرتا تھا، لیکن میں اللہ کے خاطر ان چیزوں کو چھوڑ کر دوگانہ ادا کیا. یہ میرے متقی ہونے کی دلیل ہے. اسی طریقے سے گپ شپ کرنے کو دل کرتا تھا اور غیبتوں میں جا کے محفل سجانے کا دل کرتا تھا. میں نے ان چیزوں سے کنارہ کشی کر کے ذکر کی طرف اپنے آپ کو لگا لیا. یہ میرے متقی ہونے کی دلیل ہے. کچھ تو ہونا چاہیے نا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمارے 24 گھنٹے میں سے کوئی 1 گھنٹہ تو ہم پیش کر سکے کہ یا اللہ یہ تیرے خاطر تھا. اگر یہ چیز نہیں ہے تو سمجھیے کہ نہ ہمارے اندر وہ ورع ہے، نہ وہ وقار ہے، نہ وہ اخلاق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. قبولیت کا اگر ٹھپا لگنا ہے تو تقوی کی ضرورت ہے. وہ ہمارا روزہ ہو، ہمارا صدقہ ہو، ہماری زکوٰۃ ہو، ہماری عبادتیں ہوں، ہماری تلاوت ہو، ہمارا ذکر ہو، جو بھی ہو، تقوی ضروری ہے. جیسے کسی بڑے آدمی کے پاس کوئی چیز پیش کرنا ہو تو اس پہ سرپوش ڈالا جاتا ہے. چیز کیسی بھی ہو، پیش کرنے کے لیے طریقہ ہوتا ہے کہ کس چیز میں رکھ کے اس کو پیش کیا جائے. تو ہماری عبادتوں کو بھی پرکھا جاتا ہے تقوی پر، اور آج اسی چیز کی کمی ہے ہمارے اندر کہ ہم سے عبادتیں تو ساری ہو رہی ہیں، تقوی نہیں ہے. کہ کوئی ایک کام تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے خلفاء آپس میں بیٹھ کر ایسے باتوں میں کچھ لطیفوں کا بازار گرم ہو گیا. کوئی ایک لطیفہ سناتے گئے. جب لطیفہ سامنے آیا تو ہنسی آ گئی، سب کچھ ہوا. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً پوچھے کہ بھائی اتنا وقت ہمارا گزرا ہے، لیکن بتاؤ ہمارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ دل ہمارا اللہ اللہ کر رہا تھا یا دل بھی ہمارا غافل ہو چکا تھا؟ تو سارے خلفاء کو ایک نشتر لگا کہ دیکھو استحضار کتنا ہے کہ تھوڑی دیر بھی اگر کچھ دل لگی کی بات آ گئی، اس وقت بھی اپنے دل کی فکر لگی ہوئی ہے کہ دل ہمارا بہک گیا ہے کیسے. جب خوشی کے موقع آتے ہیں اس وقت بھی ہمارا تقوی ختم ہو جاتا ہے. جب غم کے موقع آ جاتے ہیں تب بھی ہمارے تقوی جو ہے ہمارا کمزور پڑ جاتا ہے، خوشی ہو یا غم ہو.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ سبحانہ و تعالی متقیوں کا امتحان لیتے ہیں، کبھی ان پہ تنگ دستی بھی آ جاتی ہے، کبھی ان پہ خوب فراوانی بھی آ جاتی ہے، کبھی کچھ تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں، مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ان ساری حالتوں کے اندر ہمارے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں اور ہمارے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں پرسوں بھی خانقاہ بنابٹ میں وہ واقعہ سنایا کہ اللہ والوں کے تقوی کی کیا کیفیت تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے متعلق کہ کپڑے کی دکان تھی اور حضرت نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ جو تھان ہے وہ عیب دار ہے، فلاں تھان رکھا ہوا ہے، جب گاہک آ جائیں تو اس کو بتا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے۔ ایک دن امام صاحب آ کے دیکھے تو وہ تھان غائب ہے۔ خادم سے پوچھا کہ بھائی وہ تھان کیا ہوگی؟ کہنے لگا کہ وہ تو فروخت ہو گئی۔ اچھا فروخت جب ہوئی ہے تم نے بتا دیا اس کو کہ اس میں یہ عیب ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں بتا نہیں سکا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو نے تو بہت بڑا مسئلہ کر دیا۔ امام صاحب علیہ رحمہ اس سے پوچھنے لگے کہ وہ بندہ کہاں والا تھا، کہاں تھا، سب تفصیل پوچھے، اور پھر جو رقم تھی اس رقم کو لے کے نکلے۔ نہر فرات کے قریب پہنچے تو وہ آدمی مل گیا۔ اب اس سے فرمانے لگے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے خادم سے غلطی ہو گئی کہ اس میں عیب تھا اور اس نے بتانا بھول گیا۔ اب میں تیرے پاس تیری جو رقم ہے وہ رقم لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ عیب کے ساتھ تجھے خریدنا ہے تو خرید لے، ورنہ میری تھان دے دے اور پیسے لے لے۔ تو اس وقت اس نے کہا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہ وہ جو پیسے ہیں وہ لائیے۔ وہ پیسوں کو لیا اور نہر فرات میں اس تھیلی کو ڈال دیا، پھینک دیا، اور پھر دوسرے پیسے نکالا اور اس وقت کہنے لگا کہ میرے دل نے مجھے ملامت کی ہے، کیسے آدمی کے ساتھ تو دھوکہ دینا چاہا، کھوٹے سکے دے کے آیا، کیسے آدمی کے ساتھ جس کے تقوی کی یہ حالت ہے، جس کے ورع کی یہ حالت ہے کہ ایک عیب کے بھول جانے پر، بتانا بھول جانے کی وجہ سے اتنا لمبا سفر کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف رکھ رہا ہے اور تیرے اندر خوف نہیں ہے۔ تب جا کے امام صاحب کو پتہ چلا کہ جو پیسے وہ وہاں دکان میں دے کے آیا تھا وہ کھوٹے سکے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم اللہ کو بھول کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نسوا اللہ فنسیہم، ہم اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ بھی ہم سے وہی معاملہ فرماتے ہیں۔ استحضار ہونا چاہیے۔ ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ دلی کی جامع مسجد تھی اور لوگ باہر سے بہت آتے تھے، تو وہاں کچھ لوگ تھے جو جیب کٹے بھی رہتے تھے، ان کا کام ہی جیب کترنا ہوتا تھا، اور ان سب کا ایک بڑا بھی رہتا تھا، اور اس نے ان سے کہا تھا کہ روز کی تم اتنی مزدوری مجھ سے لے لینا، اور جیسے جیسے جو جیب کتر کے لاؤ گے ان میں سے تمہارا اور میرا دونوں کا حصہ نکلے گا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک انگریز جو ہے وہ اپنا بٹوا لے کے آ رہا تھا، تو جیب کترنے والے نے جیب کتر دیا اور بٹوے کو لے لیا، لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد کچھ سوچا، پھر واپس دوڑے ہوئے انگریز کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ بھائی دیکھو یہ بٹوا جو ہے آپ کا پڑا ہوا ہے، یہ لیجئے۔ اب انگریز جو ہے اس کی حالت کو بھی دیکھا، فقیری کو، اس کی محتاجگی کو بھی دیکھا، اور اس وقت اس نے پوچھا کہ بھائی اگر تم چاہتے
تو یہ بٹوے میں معقول پیسے بھی تھے، تم لے سکتے تھے، تمہاری حالت بتاتی ہے کہ بہت غریب ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لے سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں لیا؟ تو اس نے فوراً کہا کہ میں لینے ہی کے ارادے سے جیب کترا تھا، لیکن میرے دل نے کہا کہ کل روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کے فرما دیں کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کا جیب کتر دیا تھا، تو کتنے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی، اس وجہ سے جو ہے میں وہ چیز واپس کر دیا۔ تو انگریز پر اس کا بڑا اثر ہوا، اور ایسے ہی اپنے ڈاکو کے پاس جس کی طرف کام کرتا تھا اس سے آ کے کہنے لگا کہ بھائی آج کی میری مزدوری جو بھی 5-10 روپے ہے وہ دے دے، کام کرو نہیں کرو اتنے پیسے تو مل جائیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ آج ایک واقعہ ہوا لیکن میں نے وہ بٹوا واپس کر دیا۔ تو اس نے کہا جب تجھے اتنا سارا موقع ہاتھ آیا تھا، پیسے بھی آنے والے تھے، تو نے یہ کیوں آخر واپس ایسے کیا؟ تو اس نے پھر اس سے بھی کہا کہ مجھے شرمندگی اس بات کی ہوئی۔ تو پہلے تو اس کی ہدایت ہوئی، پھر اس کی ہدایت، وہ بھی سوچنے لگا کہ جب اس کے اندر ایسا استحضار ہے تو میرے اندر بھی تو ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ چلو آج ہم دونوں توبہ کریں گے۔ تو بتائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے اپنا بنا لیتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا عابد و زاہد ہو، نہیں۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف گناہ چھوڑ دو تم بہت بڑے عابد ہو جاؤ گے، بہت بڑے زاہد ہو جاؤ گے، تکن عابد الناس۔ تو بندہ جیسے ہی گناہ چھوڑتا ہے فوراً اس کے سامنے توفیقات کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا زہد اور اس کا تقوی بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ جب تم تقوی اپنے اندر پیدا کرو گے، گناہ چھوڑ کر زندگی گزارنا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ، ہم کہاں سے گناہ کرتے ہیں؟ ہم شرابی نہیں ہیں، ہم زانی تو نہیں ہیں، ہم چور تو نہیں ہیں، ظالم تو نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا غرور ہے، یہ بھی ایک انا ہے۔ صبح سے شام تک ہم گناہوں میں ڈوب کر ہم اپنے آپ کو پاک سمجھ رہے ہیں۔ ذرا ہم مراقبہ کریں کہ صبح سے شام تک ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، تو ڈھیر سارے گناہ ہمارے سامنے رہیں گے۔ بہت معمولی چیزیں ہوں گی جن کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ ساری چیزیں تو گناہ تھے۔ نماز کا وقت آ گیا تھا، نماز پڑھنے میں ہم نے دیری کا معاملہ کیا، کیا یہ گناہ نہیں تھا؟ بعض جگہ جو ہے سچائی سے کام چل سکتا تھا، ہم نے وہاں خامخواہ جو ہے ڈینگے مارنے کی کوشش کی، خامخواہ وہاں جھوٹ سے کام لیا، کیا یہ گناہ نہیں تھا؟ صبح سے شام تک ہمیں گناہوں کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ ہم ان کو گناہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ جیسے ہی تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے مالا مال کر دے گا۔ جس لائن سے بندہ تقوی اختیار کرے گا اس لائن سے علم۔ تاجر آدمی تقوی کو اپنائے گا تو اس کا تجربہ بڑھ جائے گا، دکانداری میں تقوی اختیار کرے گا تو برکت بڑھ جائے گی، عالم تقوی اختیار کرے گا تو اس کے علم میں برکت آ جائے گی۔ جیسے جیسے ہے تقوی شرط ہے، جب تقوی اختیار کرے گا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے تجربے کو بڑھا دوں گا، تمہارے علم کو بڑھا دوں گا، تمہارے علم میں برکت عطا کر دوں گا، تمہارے علم میں نور عطا کر دوں گا، تمہاری عبادتوں میں جو ہے روحانیت پیدا ہو جائے گی۔ تقوی شرط ہے۔ تو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے پورے تو ہم ولی نہیں بن سکتے ہیں، کم سے کم ولی کا واو تو اختیار کرنے کی کوشش ہے۔ ولی میں واو لام یا ہے، کم سے کم واو تو ہمارے اندر آ جائے نا، ولیوں والی کچھ کیفیت ہم شروع کریں گے تو پھر ولایت کی طرف ہم قدم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔
کچھ دیر ذکر کریں گے، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔